نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین۔ یہاں سے سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یوسف مکی ہے، 113 آیات اور 12 رکوع پر مشتمل ہے۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، یہ آیات ہیں واضح کتاب کی، اور ہم نے اس قرآن کو جو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ وہ عقل سے کام لینے والے بن جائیں۔ سورہ یوسف کو احسن القصص میں شمار کیا گیا ہے، یعنی سورہ یوسف کا قصہ بہترین قصہ ہے۔ اس میں اس خواب کا تذکرہ کیا گیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ بات کہی کہ بے شک میں نے خواب دیکھا جس میں 11 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہی ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ بات کہی، اس خواب کا تذکرہ جو ہے وہ کسی بھائی سے نہ کرنا، کہیں وہ تمہارے خلاف کوئی فریب نہ کریں۔ تو خواب اگر جو ہے اس میں احتیاطی تدابیر کرنے کی ضرورت ہو تو اس میں بہتر ہے کہ کسی کو بندہ نہ بتائے، اگر بتا بھی دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر ایک خواب دیکھا کہ ان کی تلوار ذوالفقار ٹوٹ گئی ہے اور گائیں ذبح ہو رہی ہیں۔ صبح کے وقت آپ نے یہ خواب بتایا تو ذوالفقار تلوار کا ٹوٹنا یعنی امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا شہید ہونا تھا، اور باقی خواب کا مطلب یا اس کی تعبیر یہ تھی کہ صحابہ کرام کی تعداد جو ہے اس میں شہید ہو جائے گی۔ تو یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ نے یہ بات کہی کہ آپ اپنا خواب کسی کو نہ بتائیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے چن لیا تھا، انہیں علم و حکمت سے نوازا تھا اور اپنی نعمت ان پر پوری کی، جیسے یعقوب علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمت پوری کی، اپنا انعام کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے ایک بیوی میں سے تھے اور باقی 2 دوسری بیوی سے۔ یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام اور بنجامین، اور باقی 11 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ یہودا کے آگے جو نسل چلی اسے ہم یہودی کہتے ہیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دنیا میں تشریف لائے۔ تو یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ قصہ سنائیں اور ہمیں یہ بات بتائیں کہ آل یعقوب جو ہے وہ شام سے مصر میں کیوں منتقل ہو گئے تھے۔ تو پھر یہ سورت کا نزول ہوا اور اس میں سوال کرنے والوں کے لیے یہاں پر جواب بھی موجود ہیں۔ تو جب ان بھائیوں نے، یہ ستیلے بھائیوں نے یہ بات کہی کہ اے ابا جان، آپ یوسف علیہ السلام سے اور بنجامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے ابا جو ہیں وہ سری گمراہی یعنی سری غلطی پر ہیں، تو ایک بھائی نے یہ تجویز پیش کی تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں یا دور دراز کی کسی زمین میں پھینک دیتے ہیں۔ یہودا نے یہ کہا کہ لا تقتلوا یوسف، کہ یوسف کو قتل نہیں کرتے بلکہ کسی اندھے کنویں میں، اندھیرے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کوئی قافلہ آئے گا اور اسے لے جائے گا۔ اپنے باپ کے پاس وہ آئے، یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، وہ کھائیں گے، پئیں گے، کھیلے کودیں گے، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے غم ہے کہیں تم کھیل رہے ہو اور بھیڑیا آ کر انہیں کھا نہ جائے۔ تو بھائیوں نے یہ کہا کہ اگر بھیڑیا کھا گیا ہم تو پھر بڑا نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اپنی باتوں میں پھنسا دیا اور اگلے دن یوسف علیہ السلام کو لے گئے۔ وَاجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ بِغَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اندھیرے کنویں میں انہیں جو پھینک دیا۔ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام پر وحی کا نزول کیا اور انہیں تمام امور کے بارے میں بتایا، اور بھائیوں کو اس کا کیا شعور تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بعد میں مقام بھی ملنے والا ہے۔ تو جب عشاء کے وقت وہ آئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے اور کہا کہ ہم وہاں پر کھیل رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا جو ہے وہ کھا گیا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور
بکری کا خون جو لگا کر لے آئے، قمیص اپنے باپ کے سامنے پیش کی، لیکن یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ قمیص تو بالکل صحیح سلامت ہے، بھیڑیے نے کس طرح جو ہے وہ پھاڑ دیا، چیر پھاڑ کھایا۔ تو یہ سمجھ لیا کہ تم نے کوئی چال چلی ہے، اپنے پاس سے بات کوئی بنا دی ہے۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم دلوا، اب یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے اور ایک شام سے ایک قافلہ آیا، انہوں نے ایک شخص کو بھیجا کہ ڈول لے کر جاؤ اور پانی لے کر آؤ۔ ڈول اندھیرے کنویں میں جو ہے وہ ڈالا تو دیکھا اس میں ایک خوبصورت بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ شب معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے یہ بات فرمائی کہ مجھے یوں لگا جیسے نصف عالم کا حسن جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو دے دیا ہو، اور باقی آدھا حسن جو ہے وہ باقی کائنات میں۔ یوسف علیہ السلام حسین و جمیل تھے۔ تو وہاں پر عزیز مصر قطفیر جو ہے وہ آئے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چند درہم کے عوض خرید لیا، دراہم معدودہ۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ 20 یا 22 درہم تھے، ان میں سے نصف جو ہے وہ ایک بھائی نے رکھ لیے اور نصف جو ہے وہ دوسرے نے رکھ لیے۔ تو عزیز مصر کے سامنے جب اس بچے کو پیش کیا گیا تو اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواه وعسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اسے عزت کے ساتھ رکھنا، اچھے طریقے سے رکھنا، شاید کہ یہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 3 اشخاص بڑے عقل مند ہوئے، ان میں سے ایک عزیز مصر کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو بنا دی، اور دوسرے شعیب علیہ السلام کی بیٹی کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ انہیں جو اپنے ہاں اجرت پر رکھ لیں، ملازم رکھ لیں، یہ طاقتور ہیں۔ اور تیسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے اپنی خلافت کے بعد، اپنی زندگی کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ خلیفہ جو ہے منتخب کر لیا تھا۔ تو وہاں پر یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے علم و حکمت سے نوازا۔ جوانی کو جب آپ پہنچے تو علم و حکمت سے نوازا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی آپ کو دے دیا۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا، وہ یوسف علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی، ان کو بہکانے کی کوشش کی۔ غلقت الابواب، دروازہ بند کر لیا، وقالت حیت لک، اور برے کام کے لیے اپنے پاس بلایا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی بنا، میرے رب نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ رب سے مراد یہاں پر عزیز مصر ہے۔ عورت کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا تھا اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی، لیکن اللہ پاک نے آپ کو دلائل سے نوازا اور تمام بے حیائی کے کاموں سے آپ کو بچا لیا۔ دونوں جو ہے وہ دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا، اور وہاں پر یوسف علیہ السلام اور دونوں جب بھاگے تو انہوں نے عزیز مصر کو جو ہے وہ دروازے پر پایا۔ زلیخا نے کہا کہ تیرا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا جو تیری بیوی کے ساتھ برا سلوک کرے؟ یا تو اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے یا پھر عذاب میں مبتلا کرو۔ تو وہاں پر ایک ننھا بچہ بھی موجود تھا۔ جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے مجھے بہکانے کی کوشش کی ہے، تو وہ ننھا بچہ اس وقت بولا، اس نے گواہی اس وقت دی جب بچہ بولتا نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 4 بچے ایسی ہیں جو بولے جب بچہ بولتا نہیں۔ ایک بنی اسرائیل کے بزرگ تھے جریج، کہ جن پر ایک عورت نے بہتان لگایا کہ میرے پاس جو بچہ ہے وہ جریج کا ہے۔ تو بچہ اس وقت بولا جب بچہ بول نہیں سکتا کہ یہ میرا باپ نہیں، میں اس کا بیٹا نہیں۔ جریج بزرگ جو ہیں ان کی صداقت کی گواہی دے دی۔ اور جب مریم علیہ السلام پر بہتان لگا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی، جب آپ بول نہیں سکتا، بچہ بول نہیں سکتا، آپ اس وقت بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام بچپن میں فرعون کے سامنے پیش کیے گئے، فرعون کو ان پر شک ہو گیا، ایک ننھے بچے نے آپ کو فرعون کے اس خیال سے بچا لیا۔ اور چوتھا بچہ جب یوسف علیہ السلام پر جب آپ پر جو بہتان لگا تو یہ ننھے بچے نے یہ تجویز پیش کی کہ اگر تو قمیص جو ہے وہ سامنے سے پھٹی ہے
پھر تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اگر قمیص پیچھے سے پٹی ہے تو پھر یہ عورت جو ہے یہ قصوروار ہے۔ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، کہ جب انہوں نے دیکھا، جب عزیز مصر نے دیکھا کہ قمیص تو پیچھے سے پٹی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اس عورت کا مکر ہے، اور بے شک عورتوں کا مکر جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت بھی یہ بات فرمائی کہ اسے اعراض کیجئے، عورت سے کہا کہ تم معافی طلب کرو، بھئی تم بھی جو ہے وہ خطا کرنے والی ہو۔ عورتوں میں جب یہ بات پھیل گئی، شہر کی عورتوں میں یہ بات پھیلی کہ زلیخا جو ہے وہ اپنے غلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی ہے، اس کو بہکانے کی کوشش کی ہے، تو پھر زلیخا نے ان کے لیے جو دعوت کا بندوبست کیا، ان کے ہاتھوں میں چھریاں دے دیں اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے سے گزرو۔ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، یہ تو کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے، اور انہوں نے اپنی انگلیاں جو کاٹ لیں۔ یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہونے والی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے متاثر ہونے والوں نے اپنی گردنیں کٹوا لیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ تو زلیخا نے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم نے الزام دیا، اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو میں ذلیل کر دوں گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ قید خانہ میرے لیے بہتر ہے اس الزام سے جو مجھ پر لگ رہا ہے، ان کے مکر سے مجھے دور رکھ۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، لیکن عزیز مصر نے جب یہ دیکھا کہ یہ بات بہت پھیل گئی ہے تو اس نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ قید خانے میں پھر ایک نئی دور کا آغاز ہوا۔ دو قیدی نوجوان وہاں پر موجود تھے۔ ایک قیدی نے، دونوں نے یہ خواب دیکھا، ایک نے کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں روٹیاں جو اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، نبی تعویل، ہم اس کی تعویل بتا دے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تک کھانا تمہارے پاس نہیں آئے گا اس کے آنے سے پہلے میں اس کی تعویل بتا دوں گا، لیکن ایک بات تم یہ سن لو کہ میں ان کفار کے رستے کو چھوڑتا ہوں۔ میرا رستہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا ہے۔ میرا رستہ توحید کا ہے۔ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، میں شرک سے پناہ مانگتا ہوں۔ تم تو ان معبودوں کی عبادت کر رہے ہو جن کے نام تم نے خود رکھ لیے ہیں اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے تھے۔ اللہ کا حکم تو ہے صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تاکہ انہیں یہ بات پتہ چل جائے بھی اللہ نے انہیں یہ علم دیا ہے اور میں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں، مجھ پر وہ ایمان لے آئیں۔ تو یہ جو دونوں قیدی جو تھے ان پر یہ الزام تھا کہ دونوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے، اس الزام میں یہ دونوں جیل میں ڈال دیے گئے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ بتائی کہ ایک شخص کے جس نے شراب نچوڑی اس کو رہا کر دیا جائے گا، اور دوسرا وہ شخص کہ جو روٹیاں اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچیں گے۔ تو جس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ اس کو رہا کر دیا جائے گا، یوسف علیہ السلام نے اس سے یہ بات کہی کہ جا کر اپنے آقا سے کہنا میرا ذکر کرنا، لیکن وہ بھول گیا، شیطان نے اس کو بھلا دیا اور آپ کو کئی سال اور جیل میں رہنا پڑا۔ وہاں پر عزیز مصر نے بھی خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں، 7 پتلی گائیں جو ہے 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک بالیاں، انہوں نے 7 سرسبز بالیوں کو لپیٹ لیا ہے۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ کوئی بھی اس کی تعبیر بتانے کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن اس قیدی نے کہا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو اس کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ 7 سال تمہاری پیداوار اچھی ہوگی، فصل اچھی ہوگی، خوشحالی کا دور ہوگا، اور اس میں تم نے جو سٹور کیا ہوگا، جو تم نے ذخیرہ کیا ہوگا، وہ اگلے 7 سال قحط کی ہوں گی، اس میں تم وہ کھاؤ گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ آخری سال جو ہوگا وہ بارش کا ہوگا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو یہ بات بتا دی تاکہ عزیز مصر کو یہ پتہ چل جائے کہ یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، وحی کا نزول بھی ان پر ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے اپنے پاس بلانے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا حال ہے کہ جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں۔
پہلے ان کا حال پوچھو، ان سے پوچھو میرے بارے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بات بتائی، صحیح بخاری کی روایت، اگر میں اتنے سال جیل میں رہا ہوتا، مجھے بلایا جاتا تو میں فوراً چلا آتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب عزیز مصر سے یہ بات کہی، عزیز مصر نے پھر ان عورتوں سے بھی پوچھا اور زلیخا سے بھی پوچھا۔ زلیخا نے کہا کہ اب بات کھل گئی ہے، میں اس میں کوئی برائی نہیں پاتی، میں نے اسے جو ہے وہ برائی پر آمادہ کیا تھا، وہ تو سچوں میں سے ہے۔ جہاں پر جو ہے وہ 12ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے، سورہ یوسف کا بقیہ حصہ 13ویں پارے میں ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔